اس لیے کہ آج کوئی معمولی مہمان نہیں آنے والا، وہ آنے والا ہے جو خدا کے عرش کا مہمان بنا ہوا ہے. وہ مہمان آنے والا ہے جن کے قدم کو جبرائیل امین نے چوما ہے. ارے وہ مہمان آنے والا ہے جو انگلی سے اشارہ کرتے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. ارے وہ مہمان آنے والا ہے جو انگلی سے اشارہ کرتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ جاتا ہے. ارے وہ مہمان آنے والا ہے، وہ مہمان آنے والا ہے جو زمین پر انگلی مبارک رکھتے ہیں تو انگلی سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو جاتا. ارے کہو وہ مہمان آنے والا ہے جس کو پتھر اور درخت بھی سلام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. بس میاں بیوی پردہ لگا کر کھانا پکانے کو، لیکن معاملہ کیا ہوا ہے معلوم ہے؟ چھری وہیں رکھ دی ہے. جو چھری سے بکرے کو ذبح کیا ہے نا وہ چھری. بچے کتنے؟ وہ دونوں بچے، وہ بھی گاؤں کے رہنے والے. تو 2 بھائی ہے نا، اس میں بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کیا کہتا ہے؟ ابا نے کیسے بکرے کو لٹایا اور کیسے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے چھری چلا دی. ہاں تو بڑا بھائی چھوٹے کو کہتا ہے چل تو بھی لیٹ جا، چل تو بھی لیٹ جا. ابا نے چلائی، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چلائی اور خون نکلا، وہ تڑپنے لگا بکرا. چل تو بھی لیٹ جا. کل کے بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو کہا لیٹ جا. اب چھوٹا بھائی سمجھا یہ تو کھلونا ہے، لیٹ گیا. بڑے بھائی نے چھری رکھی، بسم اللہ اللہ اکبر، خون کا فوارہ مارا اور چھوٹے بھائی نے زور سے چیخ ماری. چیخ مارنا تھا، پردہ کھول کر ماں باپ دونوں باہر آئے. باہر آنے سے پہلے دیکھا کہ چھوٹا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا. بولو انا للہ. آپ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ، وہ ماں باپ جس نے اپنے بیٹے کو اس طریقے سے کٹا ہوا دیکھا ہوگا. ہماری بھی اولاد ہے نا، دیکھو اپنے پاس اپنے بچے بیٹھے، تھوڑے دن کے لیے سوچو میرا بیٹا اور گردن ایسی کٹی ہوئی کیسا لگے گا. وہ جو باپ تھا نا، باپ وہ بڑے بیٹے کو پکڑنے گیا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ تو نے چھوٹے بھائی کو مار ڈالا. ارے پکڑنے گیا، باپ وہ بھاگا. ارے وہ بڑا بیٹا بھاگے، باپ پیچھے بھاگے. بڑا بیٹا پہاڑ پر چلا گیا، باپ بھی پہاڑ پر چڑھنے لگا. وہ بیٹا سمجھ گیا میرا باپ میرے کو بہت مارے گا، اس نے پہاڑ سے چھلانگ لگائی. چھلانگ لگانا تھا کہ وہ بڑا بیٹا بھی اللہ کو پیارا ہو گیا. اور باپ تھوڑی دیر میں آیا، بڑے بیٹے کا لاش لے کے گھر میں آیا اور آ کر اپنی بیوی کو سنایا. میرے دوستو سوچو وہ گھر کیسا ہوگا جس میں نبی دوپہر میں آنے والے ہیں. تھوڑے گھنٹے کے بعد کون آنے والے ہیں؟ چند گھنٹوں کے بعد نبی آنے والے. وہ گھر میں 2 بچوں کی لاش، وہ گھر میں 2 بچوں کی لاش پڑی ہوئی ہے. اب کیا کرے تو کیا کرے. سننا، ماں تھی نا، ماں تھی اور باپ تھا، دونوں کا دل رونے لگا. میرا بیٹا چلا گیا، میرا بیٹا چلا گیا. لیکن وہ عورت کا ایمان، بولو سبحان اللہ بولو. وہ عورت نے کیا کہا؟ ہم کو یہ کام میں لگیں گے تو کھانا پکانے میں دیر ہوگی، اللہ کے رسول آئیں گے تو کیا جواب دیں گے. ایک کام کرتے ہیں، یہ دونوں بچوں کو اپنے گھر کے پیچھے جو میدان ہے نا وہاں پہ سلا دو اور اوپر سفید چادر ڈال دو، اوپر سفید چادر ڈال دو. اور وہ بیوی روتے روتے اپنے شوہر کو کہتی ہے آنکھ میں آنسو مت آنے دینا، میں تو پردے میں رہوں گی، میرا رونے نہ رونے کا کیا مطلب ہے، لیکن تم اپنے آنکھ میں آنسو مت آنے دینا. میرے نبی آئیں گے، ان کی خوشی میں بگاڑا پیدا نہ ہو جائے. وہ بہت خوشی ہمارے گھر میں مہمان بن کر آئیں گے تو آپ کے چہرے پر رونا دیکھیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی. اس لیے رونا نہیں. دونوں نے بچوں کی لاش کو اٹھایا، اپنے گھر کے پیچھے لے گئے اور گھر کے پیچھے میدان میں دونوں نے بچوں کی لاش کو رکھا، اس کے اوپر چادر رکھ دیا. کہا پہلے نبی آئیں گے، کھانا کھائیں گے، وہ جائیں گے، اس کے بعد ہم غسل اور کفن دفن کا معاملہ کریں گے، ابھی ہم کچھ نہیں بولیں گے. اب دونوں میاں بیوی کھانا پکاتے، لیکن اللہ کی قسم کھا کر کہو ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے. کھانا تو پکا رہے لیکن کھانا پکاتے پکاتے وہ عورت ہے نا اپنے شوہر کو کہتی ہے تم پکاوا، میں ذرا ابھی جا کر آئی. جاتی ہے، وہ چادر ہٹاتی ہے، اپنے دونوں بچوں سے لپٹ کے روتی ہے، اپنے دونوں بچوں سے لپٹ کر روتی ہے. اور کیا کہتی ہے؟ آج رات تم نہیں ہوں گے نا، کل رات تم ہمارے گھر میں تھے، آج رات سے تم ہمارے گھر میں نہیں ہوں گے نا. تھوڑی دیر میں پھر خیال آتا مجھے تو کھانا پکانا ہے، جلدی سے چادر کو رکھتی ہے، واپس وہ دیگ کے پاس آتی ہے جہاں کھانا تیار ہوتا. تو وہ باپ کیا کہتا؟ تو گئی نا، میں بھی ذرا ایک مرتبہ میرے بچوں کو دیکھ کر آؤ. وہ باپ جاتا ہے، چادر ہٹاتا ہے، دونوں بچوں کی پیشانی کو چومتا ہے، دونوں بچوں کو اپنے گلے سے لگاتا ہے، روتا ہے، پھر واپس آتا. کرتے کرتے وہ وقت آ گیا، کھانا تیار ہو گیا اور خبر مل گئی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے. اور خوشی کی بات یہ ہے اللہ کے رسول بھی ہے، حضرت ابو بکر بھی ہے، حضرت عمر بھی ہے، حضرت عثمان بھی ہے، حضرت علی بھی ہے. اور گھر میں دسترخوان، بولو گھر میں دسترخوان. سننا دسترخوان، او میرے دوستو، اس کو کہتے ہیں نبی کی عظمت، نبی کی محبت. اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ ہم لوگ ایسا کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ ایسا کر سکتے ہیں؟ ہم کو معلوم ہوئے کہ کوئی بہت بڑا مولانا آنے والا نے میرے گھر میں ایسا ہو گیا، فون کر کے بولے گا مولانا مت آنا، ہمارے گھر میں میت ہو گیا ہے. بولو نا ایسا بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ یہ کیا میاں بیوی تھے جو قیامت
اپنے نبی کی محبت کو ستاروں پہ لے کے کھڑے رہیں گے. وہ میاں بیوی نے کیا جواب دیا؟ کہا بیوی پردے میں چلی گئی, اپنے شوہر کو کہا بالکل رونا نہیں, چہرے پر ہنسی, چہرے پر ہنسی. اور اللہ کے رسول آ رہے, یہ بھی باہر آئے, بالکل چہرے پر ہنسی, مرحبا یا رسول اللہ, مرحبا یا رسول اللہ, آؤ آؤ اللہ کے رسول میری خوش نصیبی, اللہ کے رسول میری خوش نصیبی. بس سب لوگ دسترخوان پر بیٹھ گئے. اب کھانا کب شروع ہوگا؟ جب اللہ کے رسول شروع کریں گے. بھائی جب بڑا شروع کریں گے تب شب شروع. اللہ کے رسول کھانا شروع نہیں کر رہے. صحابہ کرام چہرہ دیکھ رہے, وہ گھر کے جو تھے نا بڑے, وہ کہہ رہے اللہ کے رسول کھاؤ نا, بہت محنت سے کھانا بنایا, غریب لوگ ہیں, کھانا بنایا, کھاؤ نا. اللہ کے رسول نے فرمایا 2 بچے کہاں ہیں تمہارے؟ اینا ولدات, تیرے دونوں بچے کہاں ہیں؟ تو انہوں نے فوراً آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے نا, اللہ کے رسول بہت شرارتی ہے, مستی بہت کرتے ہیں, اسے ان کو پہلے سے باہر بھیج دیا, ان کو پہلے سے باہر بھیج دیا. اسے ہما یا لابان, وہ دونوں کھیل رہے, اور ان کو بلاؤ مت, اس لیے کہ وہ یہاں آئیں گے شرارت کریں گے. آپ کی شان, آپ کی عظمت, آپ کی منقبت, آپ کے سامنے بچوں کو لانا مناسب نہیں, وہ کھیل رہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان, جب تک بچے یہاں نہیں ہوں گے محمد ایک لقمہ بھی کھانے کو تیار نہیں ہوگا. کیا محبت رحمت للعالمین کی. بچے چاہیے, بچے چاہیے, ہمیں معلوم ہے تمہارے 2 بچے, بچے چاہیے. کہا اللہ کے رسول کھیل رہے نا, ابھی نہیں آئیں گے. کہا نہیں, میں نے قسم کھائی ہے جب تک بچے نہیں آئیں گے ایک لقمہ بھی محمد کے پیٹ میں. سارے صحابہ روکے, وہ صحابی بھابی رو پڑے. کون کتنا رونا بچائے گا؟ وہ صحابی کیا روتے. پردے میں سے عورت کی آواز آئی, اللہ کے رسول ہم کو معاف کر دو, اللہ کے رسول ہم کو معاف کر دو. دونوں بچے دنیا میں نہیں رہے, اور پورا واقعہ سنا دیا. دونوں بچوں کا جنازہ رکھا ہوا ہے, دونوں بچوں کی لاش رکھی ہے. مردے کو ہم کیسے لائیں گے آپ کے سامنے؟ لیکن آپ کھانا کھا لینا, اللہ کے رسول کھائے بغیر مت جانا. ہم نے بہت منتوں کے بعد, سماجتوں کے بعد, بڑی محنتوں کے بعد آج ہم نے آپ کو اپنے دسترخوان پر پایا ہے. آج ہمارے گھر میں نور ہی نور ہے. اللہ کے رسول آپ آئے, اللہ کے رسول ایسے مت چلے جانا. میرے دونوں بچوں کی لاش رکھی ہوئی ہے. بس اتنا کہا, سارے صحابہ رونے لگے, اللہ کے رسول بھی رونے لگے. کہاں ہے کہاں تمہارے 2 بچے کہاں ہیں؟ اللہ کے رسول گھر کے پیچھے. وہ گھر کے بڑے کو کہا چلو میرے ساتھ میں چلو. اللہ کے رسول بھی چلے, وہ ابا بھی چلے, حضرت ابو بکر بھی چلے, حضرت عمر بھی چلے, حضرت عثمان بھی چلے, حضرت علی بھی چلے. میرے دوست تو وہ دونوں بچے ہیں, ان کے اوپر سفید کپڑا رکھا ہوا ہے. ارے قربان جاؤ, قربان جاؤ, قربان جاؤ, سرکار دو عالم بولو نا مصطفیٰ کا دامن, بولے نا مصطفیٰ کا دامن. ارے سر قربان جاؤ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے, سننا بالکل قریب گئے, بالکل قریب گئے. وہ سفید چادر رکھی ہوئی تھی. اللہ کے رسول نے اپنے مبارک ہاتھوں سے چادر کو اٹھایا اور کہا کھڑے ہو جاؤ, دونوں بچے کھڑے ہو جاؤ, دونوں بچے کھڑے ہو جاؤ. آج بھی میرے دوستوں اللہ کی قسم کتاب میں لکھا ہے اللہ نے دونوں بچوں کو زندہ کر دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. نبی کا دامن حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب. میرے دوستو اللہ نے ایسے نبی کے ہاتھ میں معجزہ عطا فرمایا. دونوں بچے زندہ ہوئے. اور کیسے زندہ ہوئے؟ ایک زندہ ہو کر ہمارے نبی کے یہ پہلو پر آ گیا, دوسرا بچہ یہ پہلو پر آ گیا. ہمارے نبی نے دونوں بچوں کو اپنے ایسے پہلو میں جمایا اور آئے دسترخوان پر اپنے بازو میں بٹھایا اور کہا نبی بھی نے قسم کھائی تھی جب تک بچے نہیں ہوں گے محمد کے منہ میں لقمہ نہیں جائے گا. اب بچے آ چکے ہیں, کھانا یہ بھی کھائیں گے, کھانا ہم بھی کھائیں گے. میرے دوستو وہ ماں جو تھی نا, ماں جو تھی اور باپ جو تھا نا, وہ گھر کے کونے میں کھڑے ہو کر اپنے دونوں بچوں کو اتنے پیار سے دیکھے, اتنے پیار سے دیکھے, اور ان کی زبان پر ایک ہی بات تھی, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. میرے دوستوں ہمارے نبی گئے اور جاتے جاتے دونوں بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھا. آج بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ تقریباً 80-90 سال تک وہ دونوں بچے زندہ رہے. میرے دوستو یہ آخر کیوں ہوا؟ یہ آخر کیوں ہوا؟ ہمارے نبی کی عظمت محبت. اور وہ عظمت محبت ہمارے پاس, ہاں میرے دوستو وہ عظمت محبت ہم نے نبی کی عظمت اور محبت کو کہاں جا کے پھینکا ہے ہمیں نہیں معلوم. میرے دوستو آج کون نبی کی عظمت کرتا ہے؟ کون نبی کی شان کو جانتا ہے؟ ارے میں قسم کھا کر کہتا جس کے دل میں نبی کی عظمت ہو, ہمت ہے کہ وہ ایک زکات کو چھوڑے, ایک نماز کو چھوڑے. ارے جس کے دل میں نبی کی محبت ہو, کیا وہ نبی کے چہرے کو نوچ ڈالے؟ ارے
میں نبی کی محبت ہو کیا وہ نبی کے کپڑے کو پھاڑ ڈالے؟ ارے جس کے دل میں نبی کی محبت ہو کیا وہ خیروں کا طریقہ پسند کرے؟ ایک داڑھی نہ رکھنے والا، سنو، ایک داڑھی نہ رکھنے والا، ایک اپنی پتلون کو مرد ہو کے ٹخنوں کے نیچے لے جانے والا، وہ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتا، دل سے آواز آتی ہے مجھے یہودی کا چہرہ پسند ہے، عیسائی کا چہرہ پسند ہے، غیروں کا چہرہ پسند ہے۔ نہیں پسند ہے تو کملی والے مصطفیٰ کا چہرہ نہیں پسند ہے۔ اس کم وقت میں ایک بہت ضروری بات کرنا ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو بات کرنا ہے اللہ کی قسم، جس بات پر میں آنا چاہتا ہوں، قرآن پاک شروع ہوتا الحمدللہ رب العالمین جو ہمارے سامنے ہے، اور من الجنت والناس پر ختم ہوتا تقریباً 33 سے لے کر 35 مرتبہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام کرنے کا ہم کو حکم دیا۔ لیکن وہ کیا کام ہے، اس پر آنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، بولو صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان فرمایا کہ معاذ کہاں ہے؟ حضرت معاذ کہو یا حضرت معاذ کہو، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ کہاں ہے؟ اب حضرت معاذ بیٹھے ہوئے تھے، فوراً آگئے، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، کیا کام ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ میرا جی چاہتا ہے، ساتھ میں بولنا، کیا فرمایا؟ میرا جی چاہتا ہے، اب مدینہ چھوڑ دو معاذ اب مدینہ چھوڑ دو اور یمن جاؤ، یمن جاؤ، کیونکہ وہاں دعوت کی ضرورت ہے، وہاں تبلیغ کی ضرورت ہے، وہاں قرآن کی اشاعت کی ضرورت ہے، وہاں حدیث کو پھیلانے کی ضرورت ہے، اور معاذ تم نے اچھا خاصا سیکھ لیا ہے، اب تم معاذ اب تم یمن چلے جاؤ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے تھے، اب اچانک کسی کو یوں بلا کر کہے کہ تم مدینہ چھوڑ دو اور کہاں چلے جاؤ؟ یمن جاؤ، تو حضرت معاذ کے بارے میں لکھا یوں گردن جھکا دی کا مطلب ہے کہ میرے کو جانا، ساتھ میں بولو میرے کو جانا۔ اب ظاہری بات ہے ہمارے نبی کو ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے کہ مجھے نہیں جانا، گردن جھکا دی اس کا مطلب کہ مجھے جانا نہیں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، کہا ٹھیک ہے معاذ چلے جاؤ۔ حضرت معاذ چلے گئے۔ حدیث پاک میں لکھا ہے بعد ثلاثۃ ایام ولیالیھا، 3 دن اور 3 رات گزرے ہوں گے۔ اسی طرح اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور ہمارے نبی نے پھر اعلان فرمایا این معاذ، ارے معاذ کہاں ہے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں بیٹھے تھے، آگے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا معاذ پھر کہتا ہوں میرا جی چاہتا مدینہ چھوڑ دو، اس لیے کہ وہاں بہت ضرورت ہے، وہاں یمن میں ایمان کے پھیلانے کی، وہاں دعوت کی، وہاں تبلیغ کی، وہاں قرآن کی، وہاں حدیث کی، وہاں فقہ کی، اور ہم تم کو وہاں کا امام بنا دیں گے، معاذ یمن چلے جاؤ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر گردن جھکا دی، جس کا مطلب ہے کہ میرے کو جانا نہیں ہے۔ میرے پیاروں کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 2 مرتبہ۔ کچھ زمانے کے بعد ایک دن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارکہ سے تشریف لائے، صحابہ کرام بیٹھے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے ساتھ ہی کہا معاذ کہاں ہے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھے تھے، کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرا حکم ہے، آج یہ نہیں فرمایا کہ میری مرضی ہے، میرا حکم ہے اب مدینہ چھوڑ دو اور یمن جاؤ، کیونکہ یمن میں اسلام کو پھیلانا ہے، ایمان کو پھیلانا ہے، لوگوں کو کلمے کی دعوت دینا ہے، میرے امتیوں کو جہنم سے بچا کے جنت میں لانا ہے، معاذ میرا حکم ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے ایسے جلدی اٹھے اور گئے، اور کچھ دیر کے بعد تو اٹھنی پر بیٹھے، سارا سامان لدا ہوا، مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہو گئے، بولو سبحان اللہ۔ آج تو کسی کو اللہ کے راستے میں نکالنا ہو، ایسا نکلے کوئی اللہ کے راستے میں؟ ہاں، اور وہ بھی ہم تو تشکیل کریں گے نا، 3 دن کے لیے کہیں گے یا 40 دن کے لیے کہیں گے یا زیادہ سے زیادہ 4 مہینے کے لیے کہیں گے۔ یہاں تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ ملک کو چھوڑ دینا ہے، بیوی کو چھوڑنا ہے، بچوں کو چھوڑنا ہے، وطن سے بے وطن ہونا۔ لیکن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے پیارے صحابی ہوں گے اللہ کی قسم، کہ وہاں باہر مسجد نبوی کے باہر اونٹ پہ کھڑے ہیں، اور وہاں سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں جا رہا ہوں، آپ نے حکم دیا میں یمن جا رہا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اٹھنی بھی ہے اور ان کے اوپر کون بیٹھے ہوئے؟ حضرت معاذ بیٹھے، اور ان کا سارا سامان لدا ہوا ہے، اللہ کے رسول کی آنکھیں بھر آئی، کھڑے ہو گئے، اور ہمارے نبی باہر گئے، بولو ہمارے نبی۔ اب جیسے ہمارے نبی باہر گئے تو حضرت معاذ اونٹ سے اتر گئے۔ بھائی جب اللہ کے نبی باہر آئیں گے تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر تھوڑی بیٹھیں گے، اتر گئے۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا معاذ ایک سوال پوچھو، معاذ تم یمن جانے کو تیار ہو گئے؟ کہا اللہ کے رسول تیار۔
یہ میری اٹھنی تیار، میں تیار، میرا سامان تیار، میرا گھریلو سامان تیار، میں یمن جانے کے واسطے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا معاذ، اے معاذ، میں نے پہلی مرتبہ میں نے کہا، آپ نے گردن جھکا دی، دوسری مرتبہ کہا، آپ نے گردن جھکا دی، اور آج اتنا جلدی تیار ہو گئے، اتنا جلدی تیار ہو گئے۔ اب حضرت معاذ جنہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا تھا، ان کے بھی آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہا اللہ کے رسول، پہلی مرتبہ آپ نے فرمایا تھا میرا جی چاہتا ہے، تو میں نے گردن جھکا دی کہ مجھے نہیں جانا۔ دوسری مرتبہ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے، میں نے گردن جھکا دی کیونکہ مجھے نہیں جانا۔ اور اللہ کے رسول آج بھی مجھے مدینہ چھوڑ کے یمن نہیں جانا، لیکن آج آپ نے یہ نہیں فرمایا میرا جی چاہتا، آپ نے فرمایا میرا حکم ہے، میرا آرڈر ہے۔ اور حضرت معاذ نے روتے روتے کہا نبی آپ کا حکم آ گیا، اب یمن نہیں جاؤں گا تو اللہ مجھے جہنم میں لے جائے گا۔ نبی کا حکم آ جائے، اور یہ قرآن پاک میں لکھا، اللہ کا حکم آئے، نبی کا حکم آئے، پھر کوئی نہ مانے تو جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مبینہ۔ اللہ فرماتے کوئی ایمان والا مرد ہوگا، کوئی ایمان والی عورت ہوگی، اللہ رسول کا حکم آ جائے، پھر اپنی مرضی نہیں، کس کی مرضی؟ اللہ رسول کی مرضی پر چلنا ہوتا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی مسجد نبوی کے باہر کھڑے، میرے پیارے نبی آپ نے پہلی مرتبہ کہا میرا جی چاہتا، دوسری مرتبہ بھی فرمایا میرا جی چاہتا، لیکن تیسری مرتبہ تو آپ نے حکم دیا، اب میں معاذ اگر یمن نہیں جاؤں گا تو سیدھے جہنم میں جاؤں گا۔ ارے قربان جاؤ، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا معاذ بہت محبت کرتے ہو، مجھ سے بہت محبت کرتے ہو۔ حضرت معاذ نے فرمایا اللہ کے رسول اسی لیے تو مدینہ چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا۔ اور ایک بات جو حضرت معاذ نے فرمائی، فرمایا اللہ کے رسول میں غریب آدمی ہوں۔ حضرت معاذ نے فرمایا میں غریب آدمی ہوں، مجھے ایک دن کبھی کھانا نہیں ملتا، کبھی بھوکا رہتا ہوں، کبھی بیوی کھا لیتی، بچے کھا لیتے، میں نہیں کھاتا، لیکن اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں گھر سے نکلتا، آپ کا چہرہ دیکھتا، آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر میں اپنا کھانا بھی بھول جاتا، پانی بھی بھول جاتا، میرا پیٹ بھی بھر جاتا، میری پیاس بھی ختم ہو جاتی۔ اللہ کے رسول یمن جاؤں گا، آپ تو مجھے ملیں گے نہیں، تو اللہ کے رسول اس لیے میں مدینہ چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا۔ ہمارے نبی نے اتنے پیار سے پوچھا معاذ محبت کرتے ہو نا مجھ سے، محبت کرتے ہو نا؟ حضرت معاذ نے کہا اللہ کے رسول بہت محبت کرتا، اللہ گواہ ہے میں آپ سے بہت محبت کرتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ان انت تحبنی فانا ایضا احبک، اے معاذ سن لے، اگر تو مجھ سے محبت کرتا میں بھی تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جیسے ہمارے نبی نے فرمایا نا میں تجھ سے بہت محبت کرتا، کہنے لگے اللہ کے رسول اگر اتنی محبت کرتے تو مجھے مدینے سے کیوں باہر بھیج دیتے؟ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے تو مجھے مدینے سے کیوں بھیج دیتے؟ آپ نے مجھے کیوں یمن جانے کے لیے کہا؟ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا میں نے نہیں کہا، اللہ نے تمہارا نام لے کر مجھے کہا ہے، اللہ نے تمہارا نام لے کر۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جیسے مسجد نبوی کے باہر تڑپ گئے کہ اللہ میرے غریب کا نام لیتا، میں یہاں غریب، میرے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں، اللہ میرا نام لیتا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول اب تو اللہ کا حکم ہے، آپ کا بھی حکم ہے، اللہ کا بھی حکم ہے، میں ضرور یمن جاؤں گا۔ مسافہ کرنے آگے بڑھے، بولو مسافہ کرنے۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں معاذ میں تمہیں مدینے کی باؤنڈری تک چھوڑنے آؤں گا، میں تمہیں مدینے کی باؤنڈری تک چھوڑنے آؤں گا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہو گئے، کہا اللہ کے رسول آپ مجھے وہاں تک چھوڑنے آؤ گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا لیکن معاذ تم اونٹ پر بیٹھو گے، اونٹ کی رسی میرے ہاتھوں میں ہوگی۔ حضرت معاذ نے کہا نہیں اللہ کے رسول یہ کیسے ہوگا کہ معاذ اونٹ پر بیٹھے، اور وہ نبی جن کے قدم مبارک سے بڑھ کر کوئی قدم نہیں، آپ میری اونٹ کی رسی کو پکڑو گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا یہ بھی میرا حکم ہے اور میرا حکم ماننا ضروری ہے، اونٹ پر بیٹھ جاؤ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے، اونٹ پر بیٹھ گئے، ہمارے نبی نے اونٹ کی رسی کو پکڑا اور وہ اونٹ چلے جا رہا۔ حضرت معاذ فرماتے، بعد میں حضرت معاذ فرماتے میں جب اونٹ پر بیٹھا تھا کبھی آسمان کی طرف دیکھتا،
کبھی اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف دیکھتا، فرماتے تارتن انظر الی السماء و تارتن انظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا اللہ تو نے میرا نام لیا، اللہ تو نے میرے غریب کا نام لے لیا، اللہ تو نے میری قسمت چمکا دی اللہ، اور کبھی نبی کے چہرے کی طرف دیکھتا اور سوچتا یہ چہرہ اب دیکھ رہا ہوں، پھر کب دیکھنے کا موقع ملے گا، یہ چہرہ اب دیکھ لوں، جی بھر کے دیکھ لوں، معلوم نہیں پھر کب دیکھنے کا موقع ملے گا۔ حضرت معاذ فرماتے جب مدینے کی باؤنڈری آنے لگی اور مجھے یقین ہو گیا یہاں تک میرے نبی مجھے چھوڑنے آئیں گے، حضرت معاذ فرماتے میں نے اپنے دل کو بنایا، یہ دل کو بنایا کہ روؤں گا نہیں، کیونکہ میں روؤں گا تو میرے نبی کو تکلیف ہوگی، اس لیے بالکل میں روؤں گا نہیں، بس وہاں مدینے کی باؤنڈری آئے گی میں اتر جاؤں گا، ملاقات کر لوں گا، چلا جاؤں گا، جتنا رونا ہوگا آگے جا کے روؤں گا، لیکن میرے نبی کے سامنے نہیں روؤں گا کیونکہ میرے رونے سے ان کو تکلیف ہوگی۔ لیکن کیا کہتے حضرت معاذ، جیسے مدینے کی باؤنڈری آئی ہمارے نبی نے وہ رسی کو چھوڑا، حضرت معاذ کہتے میں سیدھے نیچے اتر آیا اور میں نے ملاقات کے لیے ہاتھ بڑھائے، میں ہاتھ بڑھائے کیونکہ مجھے رونا نہیں تھا، میں نے سوچا ملاقات کروں اور یہاں سے چلوں، لیکن معاذ کہتے کرتا تو کیا کرتا، میں نے تو ہاتھ بڑھائے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تو آنے کو نہیں، کیا مجھے گلے نہیں لگو گے، صرف ملاقات کر کے چلے جاؤ گے، میرے گلے نہیں لگو گے، معانقہ نہیں کرو گے۔ حضرت معاذ فرماتے کیا کرتا، دھیرے سے مصافحہ کے بجائے اب میں نے جیسے میرے نبی کو گلے لگایا، حضرت معاذ کہتے میرے نبی نے زار و قطار رونا شروع کیا، حضرت معاذ فرماتے میں بھی زار و قطار رونا شروع کیا، میری بھی ہچکیاں بن گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت معاذ فرماتے ابھی تو رونے کا سلسلہ جاری تھا کہ اچانک میرے نبی نے ایسی بات کہہ دی۔ حضرت معاذ کہتے ہیں میں کبھی اس بات کو نہیں بھولا، میرے نبی نے اچانک مجھے کہہ دیا معاذ، اے معاذ، گلے لگے ہوئے رو رہے، روتے روتے کہا اے معاذ عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا لعلک تمر بمسجدی او قبری۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ یہ تمہاری میری آخری ملاقات ہے، یہ تمہاری اور میری آخری ملاقات ہے، اب 1 سال کے بعد جب تم آؤ گے میں مدینے میں نہیں رہوں گا، لیکن معاذ مجھے بھول مت جانا، میری مسجد میں آ جانا، میرے روضہ مبارکہ پہ آ جانا، لعلک تمر بمسجدی او قبری، مجھے بھول مت جانا، مسجد نبوی میں آ کے نماز پڑھ لینا، میرے روضہ مبارکہ پہ آ جانا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اس وقت جو رونا تھا کیونکہ میں سمجھ گیا کہ اب ہماری آخری ملاقات ہے، اب مجھے نبی کا چہرہ دیکھنے نہیں ملے گا، اب نبی کی آواز سننے نہیں ملے گی، اب نبی کے مبارک بدن کو دیکھنے نہیں ملے گا، اب نبی کے مبارک مجلس سے مجھے نہیں ملے گی۔ حضرت معاذ کہتے بہت دیر تک ہم روتے گئے، جب الگ ہوئے تو حضرت معاذ فرماتے میں ایسے ہو کر نہیں چلا کیونکہ مجھے تو جانا تھا اٹھنی لے کر، حضرت معاذ کہتے میں ایسے دھیرے دھیرے پیچھے ہوتا گیا۔ حضرت معاذ فرماتے میں دیکھ رہا تھا میرے نبی بہت رو رہے اور میں بھی زاروں قطار رو رہا تھا، اور میں چاہتا تھا آخری مرتبہ جتنا دیدار ہوئے کر لوں، آخری مرتبہ جتنی مرتبہ نبی کو دیکھ سکوں دیکھ لوں، آخری مرتبہ جتنا محبت کی نظر مل جائے۔ حضرت معاذ فرماتے اسی وقت میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں نے کہا اوصینی یا رسول اللہ کے رسول اب تو ملاقات نہیں ہوگی نا، آخری ملاقات ہے نا، اللہ کے رسول اب میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھ پاؤں گا نا، اب تو جو ہوگا قیامت کے دن ہوگا، آپ مجھے کوئی وصیت کر دیجئے، بولو آپ مجھے کوئی وصیت کر دیجئے۔ ہمارے نبی پھر قریب آئے اور کہا معاذ جو وصیت کرتا ہوں انشاءاللہ تم نہیں، میں قیامت تک آنے والے میرے امت کے مردوں اور عورتوں کو وصیت کرتا ہوں، اور وہ وصیت کرتا ہوں کہ ابھی ہماری ملاقات نہیں ہوگی، لیکن اے معاذ کہاں ملاقات ہوگی، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ کتنے پیار سے ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ ایک وصیت کرتا ہوں، ہماری قبر سے اٹھنے کے بعد بھی ملاقات ہوگی، بولو سبحان اللہ، قیامت کے میدان میں بھی ملاقات ہوگی، بولو سبحان اللہ، حشر کے میدان میں نشر کے میدان میں ملاقات ہوگی، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا پل صراط پر ملاقات ہوگی، بولو سبحان اللہ، اور ہمارے نبی فرماتے بجلی کی طرح پار ہو جاؤ گے اور میرا ہاتھ تم سب کے ہاتھ میں ہوگا، میرے ساتھ میں جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور ہمارے نبی نے یہ کہا معاذ تم اکیلے نہیں، یہ وصیت میں تم کو نہیں کرتا، کیا فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تم اکیلے نہیں، دنیا میں کہیں کا بھی رہنے والا ہو،
چاہے ہم کہیں کہ ہندوستان کا رہنے والا ہو اور کوئی بھی زمانے میں پیدا ہوا ہو، جیسے ہم لوگ بہت بعد میں پیدا ہوئے، اللہ کے رسول فرماتے قیامت تک آنے والا میرا امتی کہیں کا رہنے والا ہو، کسی بھی زمانے میں پیدا ہوا ہو، ایک کام کر لے، وہ قیامت کی ہر منزل میں محمد فرماتے میرے ساتھ میں ہوگا، ہمارے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے ساتھ میں ہوگا۔ کیا کام کر لے؟ اس کو حدیث پاک میں فرمایا تقوی۔ بولو کیا کام کرنا؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی، ساتھ میں بولو نا، کیا کام کرنا؟ تقوی۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ہم کو ایسا بہت مشکل لگتا ہوگا کہ مولانا عربی میں بولے تقوی، تقوی کیا ہوگا؟ تقوی کیا؟ بہت آسان ہے میرے پیاروں، تقوی کی ڈیفینیشن اتنی آسان ہے، اتنی آسان ہے، لیکن اگر ہم کریں جیسے حضرت معاذ کا ہاتھ قیامت میں نبی کے ہاتھوں میں ہوگا، ہر منزل پر نبی ہمارے ساتھ میں ہوں گے، ہمیں جنت تک پہنچائیں گے، لیکن ضروری کیا ہے؟ تقوی۔ تقوی کس کو کہتے ہیں معلوم؟ جیسا گناہ سامنے آیا، بھائی کوئی گناہ ہے، ہم کو معلوم ہے یہ گناہ ہے، اور اگر ہم کریں گے ہم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، نہ باپ روکنے والا، نہ ماں روکنے والی، نہ بیوی روکنے والا، نہ سماج روکنے والا، نہ سوسائٹی روکنے والی، نہ کمیونٹی روکنے والی، ایک گناہ ہمارے سامنے ہے اور ہم کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، لیکن ہم نے اس وقت یہ ارادہ کیا اللہ میں یہ گناہ کروں گا، مجھے کوئی نہیں روکے گا، لیکن اللہ تو ناراض ہو جائے گا، تو ناراض ہو جائے گا، اس لیے آپ نے وہ گناہ نہیں کیا۔ اللہ فرماتے جا میرا بندہ، تقوی آ گیا، اب تو چاہے گا یا نہ چاہے گا موت کے وقت کلمہ نصیب کر دوں۔ بات آ گئی تو بات بتاؤں، آپ سب کو معلوم ہے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے جن کا نام ہے حضرت حسن، بھائی حضرت حسن اور حضرت حسین۔ حضرت حسین وہ جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، ان کی بات نہیں کرتا، بڑے نواسے کون؟ حضرت حسن۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، یعنی کتنی بڑی ان کی شان ہوگی، کتنی بڑی حضرت حسن کی شان ہوگی کہ ابا کی طرف نظر کرے تو شیر خدا حضرت علی نظر آئے، ماں کی طرف نظر کرے تو خاتون جنت حضرت فاطمہ نظر آئے، اور نانا کی طرف نظر کرے تو آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے۔ یہ حضرت حسن کے بارے میں لکھا ہو، اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں جب حضرت حسن مدینے میں ہے، اور ماشاءاللہ آپ کا گھر ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، لیکن حضرت حسن خود فرماتے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا، حضرت حسن فرماتے میرے گھر میں، مدینہ پاک میں میرے گھر میں 2 دن ایسے گزرے ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ حضرت حسن مدینے میں، اور ماشاءاللہ جوان ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، آپ سچ بتاؤ اگر حضرت حسن اپنے گھر کے باہر آ جاتے اور آ کر اعلان کرتے کہ نبی کا نواسہ بھوکا ہے، نبی کے نواسے کی بیوی بھوکی ہے، نبی کے نواسے کے بچے بھوکے ہیں، بتاؤ پورا مدینہ آتا کہ نہیں آتا؟ پورا مدینہ آتا، کوئی کھانا لے کر آتا، کوئی درہم لے کر آتا، کوئی دینار لے کر آتا، کوئی غلہ لے کر آتا، کوئی اناج لے کر آتا، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی سے کہا میرے نانا مجھے وصیت کر کے گئے تھے مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگنا، باقی کسی سے نہ مانگنا۔ 2 دن ہو گئے، بولو کتنے دن ہو گئے؟ 2 دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے۔ دوسری رات حضرت حسن سوئے ہیں اور آنکھوں میں آنسو ہے اور کہہ رہے اللہ بہت بھوکا ہوں، اللہ میری بیوی بھی بھوکی ہے، بچے تو کیسے ویسے تھوڑا بہت کھا کے سو گئے، لیکن میں اور میری بیوی دونوں بھوکے ہیں۔ ابھی حضرت حسن یہ بات کر رہے، لکھا ہے کہ حضرت حسن کو نیند آئی، بولو حضرت حسن کو نیند آئی، سو گئے۔ جیسے سوئے تو خواب میں نانا جان کو دیکھا محمد الرسول اللہ۔ وہ خواب بھی کیسا پیارا ہوگا جو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے۔ دعا کرو کہ اللہ ایسی رات ہم غریبوں کو بھی نصیب فرمائے، ہم فقیروں کو بھی ایسی رات نصیب فرمائے۔ وہ حضرت حسن سوئے، نواسے ہیں، خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ہمارے نبی نے آ کر کہا حسن حسن کیا حال ہے، میرے نواسے کیا حال ہے؟ حضرت حسن نے خواب میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اللہ کے رسول کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ یوں رکھ دیا اور کہا اللہ کے رسول 2 دن ہو گئے گھر میں کھانے کو نہیں، 2 دن ہو گئے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، بہت پریشان ہو، 2 دن ہو گئے گھر میں کھانے کو نہیں، میں بھی بھوکا، میری بیوی بھوکی، میرے بچے بھوکے۔ آپ پورا مجمع بولے اگر ہمارے نبی چاہتے تو آسمان سے دسترخوان منگوا سکتے تھے کہ نہیں منگوا سکتے؟ ارے بولو نا، ایک اشارہ کرتے جنت کا دسترخوان آ جاتا۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کہا، خواب میں فرمایا حسن ایک دعا بتاتا ہوں جس میں یہی ہے کہ مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگنا ہے، مانگنا ہے تو چلو میں ایک اور حدیث پہ جا رہا ہوں۔ یہی حضرت حسن جب 4 سال کے تھے، کتنی عمر تھی؟ میں واپس وہ ایک بات پہ جا رہا ہوں، حضرت حسن کی عمر کتنی تھی؟ 4 سال۔ اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کے نکلے اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر کے پاس سے گزرے تو اندر سے حضرت حسن کے رونے کی آواز آئی، تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، حسن رو کیوں رہے؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا آؤ میرے ابا آؤ، حسن اس لیے رو رہے کہ ان کو پیاس لگی ہے اور گھر میں پانی، یہ اس وقت کی بات ہے، گھر میں پانی
نہیں ہے. تو اس وقت بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا گھر میں پانی نہیں تو علی کہاں ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا علی تو 2 دن سے سفر پہ گئے ہیں اور میں مناسب نہیں سمجھی کہ میں باہر جاؤں اور جا کر پانی لے کر آؤں. ہمارے گھر میں پانی نہیں ہے, اسی لیے حضرت حسن رو رہے. اس وقت حضرت حسن کی عمر کتنی تھی؟ 4 سال. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے, بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی حضرت حسن کے پاس گئے. اس وقت بھی اگر ہمارے نبی چاہتے تو ایک اعلان کرتے, ابو بکر